دیکھیے اقبال کے شعر ہے، نہ جانے کتنے سفینے ڈبو چکی اب تک، نہ جانے کتنے سفینے ڈبو چکی اب تک، فقی و صوفی و ملا کی ناخوش اندیشی، فقی و صوفی و ملا کی ناخوش اندیشی، بڑا اہم اور بصیرت افروز شعر ہے. اور آج ہندوستان کے ہمارے مولویوں پر اور پرسلا بورڈ پر جو قابض ہیں ان پر پوری طرح چشمہ ہوتا ہے. ابھی میں نے عرض کیا بابری مسجد کے متعلق. دوسرا مسئلہ یہ جس پر ہم بہت زیادہ اندیشہ ہے مجھے، بہت خطرناک صورتحال پیش ہونے والی ہے، وہ 3 طلاق کا مسئلہ ہے. 3 طلاق کے مسئلے پر اس پرسلا بورڈ میں جو لوگ قبضہ کر قابض گروپ ہے، انہوں نے سپریم کورٹ اور حکومت کو مداخلت کا پورا موقع دے دیا. صحیح بات تھی، ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ پرسلا بورڈ میں تمام مسلک کے فکر کے لوگ ہیں، شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، سلفی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، سب ہیں. تو ہمارا ایک نہیں ہے اس میں، اس لیے ہم نے سب کو اپنی آزادی دی رہی ہے اپنے اپنے مسلک پر چلنے کی. اور اگر موقع پیش ہی اسٹینڈ لینا ہی تھا کسی بات پر، موقع پیش بھی کرنا تھا، تو زمانے کے حالات کو کہ خطرہ کم سے کم ہو کہ آپ دارالاسلام میں نہیں رہتے ہیں، یہ بنی امیہ کا دور نہیں ہے کہ اڑیل ٹٹو کی طرح فقہ کے جزیات پڑ جائیں. اگر آپ یہ موقع، جس طرح مولانا سلمان نے کئی مرتبہ ان کی پرسلا بورڈ کے ذمہ داروں کو سمجھایا کہ بھائی اس موقع پر آپ یہ کہہ دیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی ہے، تو سارے خطرات سے بچ جائیں گے. حکومت کو نہیں موقع ملے گا، سپریم کورٹ کو اور پارلیمنٹ کو قانون بنانے کا آپ کے خلاف. لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آیا. یہ ایک حنفیت کے ترجمان اور وکیل بن کر کیا ضرورت تھی آپ کو؟ اگر آپ کی دلیل یہ ہے کہ بھاری اکثریت حنفیوں کی ہے، تو یہ تو دلیل آر ایس ایس والوں کی ہے کہ بھاری اکثریت ہندوؤں کی ہے، اس لیے ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں، ہندو کی تہذیب اور کلچر کو مسلط کرنا چاہتے ہیں، ہندو کے کہنے پر چلنا ہو. یہ دلیل ان کی اگر آپ کی دلیل ہے تو یعنی اس وقت میں آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں سارے آر ایس ایس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ میں سارے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور تلے ہوئے ہیں اسلام اور مسلمانوں ختم کرنے کے لیے. ناقبت اندیشی کی حد ہو گئی ہے. آپ دیکھیے 3 طلاق ایک مجلس کی ایک قرار دینا، یہ صحابہ میں حبر الامت مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس بھی یہ کہتے تھے، ان کا بھی قول یہی ہے. عاشر مبشر عبد الرحمن بن عوف کا بھی یہ قول ہے 3 طلاق کو ایک ماننے کا. حضرت عبداللہ ابن زبیر، ہاں، جو خلیفہ راشد بنتے اگر وہ جیت جاتے، کامیاب ہو جاتے، تو ہر دور میں رہا ہے. بھائی خطرات کفر کی کیا کیا شرارتیں اور نقصان پہنچا سکتا ہے جو اس کا شعور رکھتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن قیم، اور آج کے دور میں بھی بڑی بڑی ہستیاں، حضرت مولانا علی میاں کے بعد عالم اسلام میں شیخ یوسف قرضاوی کے بعد ان کا بھی یہی موقف ہے، ایک ماننا 3 طلاق کو. شیخ الازہر شیخ محمود سلطو، ان کا بھی یہ ہے. ازہر پورے افریقہ اور عربوں کی آواز ہے، دنیا کی آواز ہے. یہ نہیں مولانا سعید احمد اکبر آبادی جو دیوبند کی شورا میں بھی رہے ہیں، اکابر دیوبند میں تھے، جو آج کے دور کو سمجھ رہے ہیں اور دشمن کی خباثتوں سے واقف ہیں، ان کا بھی یہ موقف. اکثر ملکوں میں، مصر ہے، اردن ہے، سیریا ہے، عراق ہے،
अक्सर मुल्कों में ये है, आज के जो इस्लाम पर थोड़ा बहुत अक्सर तो ये है कि 3 तलाक को एक दुश्मन को मौका इस्लाम से खेलने का ना दिया जाए। खुद पाकिस्तान में अगर तो उलमा का है मुख्तलिफ, 3 को 3 मानना, 3 पे, लेकिन जो हुकूमत का मौक़िफ़, जो सुप्रीम कोर्ट का जो मौक़िफ़ है, हुकूमत ये है 3 को 1 माने जाएगा, एक मजलिस की। कौन सा पहाड़ टूट जाता? आप पार्लियामेंट को हक दे दिया आपने कानून बनाने का, वो तो बैठे में इस्लाम को खत्म करने के लिए। अब आप देखना वो आगे क्या क्या करने वाले हैं इस पर। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया, जो आर्टिकल 25 है आइन का, मजहबी आज़ादी हर एक को हासिल हो का, ये मुतलक नहीं है, बल्कि जो मुल्क की भारी अक्सरियत है उनकी सेहत, उनकी जज्बात, उनकी मसावत, हर किस्म की सिर्फ उसको भी रख कर उसको सामने रखकर आज़ादी दी जाएगी। ये कहां तक ले जा रहे हैं मौलवी सुप्रीम कोर्ट को? अपनी नाकबद अंदेशी, अपने जमूद की वजह से कल ये बना लेगी पार्लियामेंट कि जो मीरास का मसला है, लड़की को सिंगल लड़के को डबल, ये भी सिनफी मसावत के खिलाफ है। किसने पहुंचाई? इन मौलवियों ने, जामिदुल फिक्र जो आज के दौर से वाकिफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और कितनी शिकें निकाल देगी इनके लिए? सीधा साधा इन्होंने खुद नुकसान पहुंचाया ये पर्सला बोर्ड के इन कब्जा ग्रुप में, और हर चीज में। भाई 2 रास्ता है, एक अकाबिर का तरीका, वो दौर ज़बाल के अकाबिर, यानी दौर ज़बाल के वो अकाबिर जो अपनी सी कोशिश करते रहे डिफेंस की, दिफा की, बचाने की अपने तहजीब को, अपने जो है वो उलूम को, इसको कोई एकदम तो सब दूरी की बात है। ये पत्थर की लकीर है उनका मौक़िफ़। अगर मैं वाकिफ हूँ आज के तकाज़ों से, तो मेरा बाद वाले कहेंगे नहीं ये चूंकि ये ज़्यादा हम भी वाकिफ नहीं होंगे। कोई बुजुर्ग अगर आखिरी आज के दौर की चीज़ों से वाकिफ नहीं है, तो क्या उसकी तकलीफ में हम भी जाहिल रहेंगे? बुजुर्ग परस्ती, देखिए एक बात समझें इस बात को कि हालात कभी आम हालात होते हैं, नॉर्मल हालात, और एक होते हैं इमरजेंसी के हालात, हालत जंग, कशमकश के हालात। कोई मुल्क अगर जंग को डिक्लेयर कर दे, फिर हर चीज़ इसके ताबे हो जाएगी कि मुल्क को दुश्मन के मुकाबले में क्या करना है। जिस तरह करने अव्वल में था, दौर नबूवत में भी सारे शोबे थे, जिक्र और अस्कार के भी थे, तालीम और ताल्लुम भी थे, लेकिन सारे शोबे ताबे थे असल मकसद दावत और जिहाद के। और आखिर दौर में ये आने वाले हजरत मेहदी के दौर में ये कशमकश का दौर है, ये हक व बातिल का, पूरी दुनिया का कुफ्र इस पर तुला हुआ है इस्लाम और मुसलमानों को खत्म करने के लिए। फिका की जुजियात पर अड़ियल बैल की तरह अड़ जाते हो तुम। आज के दौर में हर चीज में देखना पड़ेगा। तसव्वुफ आज जरिया बन गया कुछ खानदानों की का कब्जा करने का मिल्लत पर। हज़रत शेखुल हिंद आखिरी आदमी थे मेरे नज़दीक, जिन्होंने पूरे आलम इस्लाम की, अरब ममालिक की, सबकी फिक्र की। उसके बाद क्या हुआ? तसव्वुफ के नाम पर बाप के बाद बेटा आता रहा। अगर हजरत ने नहीं दिया तो हजरत के खुलफा जमा होकर हजरत की तरफ से देते। ये मुतादद मिसालें हैं, कहूंगा किसी वक्त में। बस एक खानदान को मुसल्लत करो, अब किसी आम तालिब इल्म को आगे बढ़ना कोई मौका नहीं। ये जो चंद खानदान है, बस इनकी चापलूसी हाँ करते रहो तो शायद कुछ मौका मिले, वरना आप कुछ नहीं कर सकते, रास्ते बंद। तसव्वुफ के नाम पर एक खानदान ने जमीयत को भी जेब में डाल लिया, देवबंद को भी जेब में डाल लिया, अब नदवा पर कोशिश कर रहा है। तसव्वुफ के नाम पर एक खानदान ने, हकीमी खानदान था मौलवी शाहिद का,
مظاہروں پر قبضہ کر لیا اپنی چالاکی ہوشیاری مکاری سے. یہ جو خلفہ بنا کر ہر شہر میں بٹھا دیا انہوں نے, یہ قبضہ گروپ ہے, عیاشیاں کرنے کے لیے, مالداروں سے پیسے کھانے کے لیے اور اپنی جائیدادیں بنانے کے لیے. یہ کشمکش کا دور ہے, یہ نارمل عام دور نہیں ہے. اس میں وہ تصوف چلے گا جو اصل مقصد کے تابع ہو. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے واقعی یہ کہ مولانا الیاس فرماتے تھے ہم سید صاحب کی کے دور میں ہیں. سید احمد شہید نے آخری دور میں کیا فرمایا تھا؟ طریقہ محمدی تصوف میں. کیا مطلب ہے کہ دور نبوت اور صحابہ میں جو تصوف تھا, جو تزکیہ تھا, جو جہاں تک تھا, اس کے بعد جو چیزیں عجم سے سب متفق ہے اس پر کہ تصوف میں اکثر چیزیں باہر سے آئی ہیں, غیر اسلامی ہیں, دوسرے ماحولوں سے آئی ہیں. اس کو کٹ کر کے اسی بات حضور صاحب نے اس پر. لیکن آج کا تصوف کیا ہے؟ دو باتیں ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے جان و مال قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا, میری سب کچھ اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اسلام کے لیے قربان ہو جائے. اور دوسرا کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا, ایمان پہنچانا, اسلام پہنچانا, دین کا دعوت پہنچانا. یہ ہے اصل تصوف. اللہ کے بندوں سے رابطہ قائم کرنا. وہ جو مائنڈ سیٹ تھا, جو شاکلہ تھا, کل یعمل علی شاکلتی, جو مائنڈ سیٹ تھا, جو ذہنی صحیح عمل اور کردار نکلے گا صحیح فکر کے ساتھ. اور صحیح فکر کیا تھا؟ نبی کا کیا تھا, صحابہ کیا تھا کہ جس کسی سے ملتے وہ بے قرار ہو جاتے. کیسے یہ دنیا آخرت کی تباہی سے بچے, کیسے جنت میں جائے, کیسے اللہ اس سے راضی ہو جائے. وہ تو بعد والوں نے صدیوں ختم ہو گیا. یونان علوم نے تو ستیہ ناش کر دیا اس کا. ہاں, تو وہ جو اصل تصوف ہے, یہ دو چیزیں ہو, اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ اور اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا. یہ غلطی ہندوستان میں کر رہے ہیں. حضرت مولا علی میں کامیاب ہو جاتے بابر مسجد کے مسئلے میں تو نفرت اتنی نہیں بڑھتی. ہمارے جتنے دینی ادارے ہیں, جتنے دارالعلوم ہیں, جتنی دینی تنظیمیں, کیا ہے ان کے پاس غیر مسلموں کو کوئی پروگرام ہے, کوئی رابطہ ہے؟ ہمارے ڈاکٹر محسن عثمانی بہت اچھی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما ارسلنا من رسول اللہ بلسان قوم. لسان قوم کا مطلب کیا ہے؟ جو بھاری اکثریت جس زبان بولتی ہو. اب ہمارے جتنے علماء نکل رہے ہیں ڈھیر کے ڈھیر, یہ لسان قوم نہیں جانتے, لسان المسلمین جانتے ہیں. وہی غلطی کر رہے ہیں جو اسپین میں کی تھی. بڑی کتابیں لکھی گئی, بڑے علوم کے ڈھیر لگا دیے, کتب خانے بھر دیے, لیکن وہاں کی قوموں میں, وہاں کی زبان میں قوموں کو پیغام نہیں پہنچایا. کیا حشر ہوا؟ وہی حشر ہمارا ہونے والا ہے. اسی راستے پر ہم چل رہے ہیں. غیروں کے لیے کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. نہ ان کے مذہب سے واقف ہیں, نہ ان کی تاریخ سے واقف ہیں, نہ ان کی نفسیات سے واقف ہیں. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے علامہ نے کہہ دیا تھا, جس نے زندگی میں کبھی عربی اور فارسی کے سوا اردو استعمال نہیں کی, خطوں کی دعوت میں بھی, کہ آئندہ جو دور آ رہا تمہیں ہندی سیکھنی پڑے گی, سیکھنی چاہیے, انگریزی سیکھنی چاہیے. بین الاقوامی زبان ہے اور ملک کی زبان ہے. اپنی علاقے کی جو زبان ہے, مراٹھی ہے, گجراتی ہے, بنگالی ہے, ان ساری زبانوں میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے تھا علماء کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. یہ مولوی خطاب پڑھتا ہے اس زبان میں, درسی زبان میں, یہ جو مدرسے باہر کا کوئی سمجھ ہی نہ سکے اس کی زبان کو. وہ غلطی جو اسپین میں کی تھی, 700 سال وہاں بھی حکومت کی ہم نے, وہ ہم ہندوستان میں کر رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ضرورت ہے کہ آج کے دور کے تقاضوں کو سے اندھے بن کے, آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھیں. ہاں, غیروں کو دل میں اترو, ان کے جو دلوں کو فتح کر